بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کلاس کا تسلسل جاری ہے الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اخفاء کے بارے میں۔ اس سے پہلے 3 کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے جو پہلے 3 قاعدے اظہار، ادغام، اقلاب، ان تمام کلاسز کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اگر آپ میں سے وہ کلاسیں اب تک کسی نے نہیں دیکھی تو آپ اسکرین پہ بھی یہ تینوں کلاسیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس کو کلک کر کے وہ تینوں کلاسیں آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں ان چاروں میں فرق کیا ہے اور ان کو قرآن میں کیسے اپلائی کریں گے۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اخفاء کیا ہوتا ہے، اخفاء کی معنی کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اخفاء کہاں پر اور کیسے کیا جاتا ہے، اور کن حروف میں اخفاء ہوگا۔ یہ تمام اہم چیزیں جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک رہیں، پوری کلاس دیکھیں اور قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کی پریکٹس کریں، تاکہ اخفاء کا جو اہم ٹاپک ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، یعنی ہائیڈ کرنا، چھپانا کسی چیز کو۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اب یہ اس کی تعریف ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفاء کا یاد کرنا ضروری ہے۔ حروف اخفاء کی تعداد ہے 15۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھیں۔ سب سے پہلا حرف ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یعنی ہلکا غنہ کریں گے۔ ایک غنہ ہوتا ہے جو نون مشدد اور میم مشدد میں جو ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں اوپر والے حصے سے، اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو غنہ ہے ناک میں چھپانا، اس کو یہ ہلکا غنہ کہتے ہیں، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سمپل طریقہ ان 15 حروف کو یاد کرنے کا، بڑا آسان طریقہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 کلاسوں میں حروف اظہار جو 6 حروف ہیں ان کو نکال لیں، اور حروف ادغام 6 حروف کو نکال لیں، یہ 12 ہو گئے۔ اور اسی طرح حرف اقلاب جو ہے وہ با ہے، اس کو نکالیں، یعنی 29 میں سے اگر آپ 13 حروف کو نکالیں گے تو باقی بچ جائیں گے یہ 15 حروف۔ تو لہٰذا یہ ہے اخفاء کی تعریف۔ اب آئیے اس اخفاء کو مثالوں کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں کیا ہیں۔ اخفاء کی سب سے پہلی مثال ہم لیں گے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شر ما خلق۔ اب آپ دیکھیے نون ساکن، قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے آ جائے، نون ساکن کے بعد حرف اخفاء شین ہے تو اس نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے، یعنی ہلکا غنہ کریں گے، جیسے من شر ما خلق۔ اسی طرح سورۃ النبأ کی آیت نمبر 43، فیما انت من ذکراہا۔ فیما انت، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفاء ہے تو نون ساکن میں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد یہاں ذال حرف اخفاء ہے تو اس نون ساکن میں بھی غنہ ہوگا، جیسے فیما انت من ذکراہا۔ پھر سورۃ البروج کی آیت نمبر 9، واللہ علی کل شیء شہید۔ واللہ علی کل شیء، یہاں پر تنوین 2 زیر ہے، تنوین کے بعد شین حرف اخفاء ہے تو اس تنوین میں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ۔
شيء شهيد. پھر یہ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 12 فيها عين جاریہ. عین، نون کے اوپر دو پیش تنوین ہے، اس کے بعد جیم حرف اخفا ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں اخفا یعنی غنہ ہوگا. فیہا عین جاریہ. آخری مثال ہے سورۃ اللہب کی آیت نمبر 3 سیصلی نارا ذات لہب. یہاں را کے اوپر دو زبر تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال حرف اخفا ہے، تو لہٰذا اس تنوین میں اخفا یعنی غنہ ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب. محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ اخفا کا جو قانون ہے اور اخفا کی جو کلاس ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر میں اگلی کلاس میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا. آپ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے میں نے بیان کیے چاروں کلاس میں، یہ تمام کلاسیں دیکھ لیں، بڑی اہم کلاسیں ہیں، اور اس امید کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.